السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والعصر ان الانسان لفی خسر۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ عظام اور اس عظیم جامعہ کے طلبہ عزیز، آج کا یہ دن میرے لیے ایک خواب جیسا ہے، اور میں اس دن کا منتظر تو بہت دنوں سے تھا، لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اتنی جلدی مولانا ناظم صاحب کے توسط سے آپ حضرات کے درمیان میری موجودگی ہوگی اور آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا اور کچھ یہاں آ کر سیکھنے کا موقع ملے گا۔ یہ ایک عجیب سنگ میل کی حیثیت سے یہ نشست اور یہ مجلس جانی جائے گی کہ جہاں دیوبند سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کا استقبال اس والہانہ انداز سے کیا گیا، گویا اسے ایسا لگا کہ وہ اپنے گھر میں موجود ہو، وہ اپنوں ہی کے درمیان ہو، اور حقیقت یہی ہے کہ میں اپنوں ہی کے درمیان ہوں۔ مجھے ذرہ برابر کوئی ایسے فرق کا احساس نہیں ہوا، اور 2-3 گھنٹے کی جو گفتگو آپ حضرات کے اساتذہ کرام سے میں نے کی، اور خصوصاً اس ادارے کے، اس عظیم ادارے کے عظیم بانی داعی اسلام کی نشست میں کچھ دیر بیٹھا، تو اندازہ ہوا کہ اس امت کو دراصل ایسے ہی افراد کی ضرورت ہے، اور جب تک یہ افراد سامنے نہیں آئیں گے اور ان افراد کے پروردہ اور ان کے تلامذہ اور تلامذہ کے تلامذہ جب تک آگے نہیں آئیں گے، اس امت کی کشتی کبھی ساحل پر نہیں لگے گی۔ یہ کشتی ہمیشہ طوفان سے ہی نبرد آزما رہے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے ادارے اور اس طرح کے افراد سامنے آئیں، اور وسعت فکر کی جو مثال اور وسعت فکر کی جو تعلیم اس ادارے میں دی جا رہی ہے، وہ تمام ہی اداروں میں دی جائے۔ ہر مسلک اور ہر مکتب فکر کے لوگ اور ادارے اس چیز کو اختیار کریں۔ یہ آپ حضرات نے جو نمونہ قائم کیا ہے، جو طرز دیا ہے لوگوں کو، وہ یقیناً قابل تقلید اور قابل اقتداء ہے۔ اس پر میں آپ کے اساتذہ کرام اور اسی طریقے سے آپ کے ادارے کے ذمہ دار حضرت داعی اسلام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ امت جس دور سے گزر رہی ہے، اس دور میں ہمارے سامنے دراصل 2 محاذ ہیں، ایک داخلی محاذ ہے اور ایک خارجی محاذ ہے۔ ایک زمانے تک جب داخلی محاذ کے بارے میں گفتگو کی جاتی تھی تو تصور یہ تھا کہ ہمیں اپنے مکتب فکر کی توسیع کرنی ہے، اور اس کے خلاف جتنے دلائل ہیں ان کا جائزہ لینا ہے، اور دوسرے مکتب فکر کے خلاف حملے کرنے ہیں، ان کو نیچا دکھانا ہے، ان کے خلاف لٹریچر تیار کرنا ہے۔ ایک زمانے تک جب داخلی محاذ کی بات آتی تھی تو لوگوں کے ذہنوں میں یہی تصور تھا، اور اس کا تعلق کسی خاص مسلک یا مکتب فکر یا مشرب سے نہیں ہے، بلکہ یہ چیز ہر جگہ تھی۔ لیکن آج جب ہم داخلی محاذ کی بات کرتے ہیں تو دراصل یہ وہ محاذ ہے کہ جس کے اوپر لڑ کر آپ امت کے درمیان اتحاد قائم کر سکتے ہیں۔ یہ محاذ ہے کہ جس پر آپ گفتگو کر کے، جس کے نتیجے میں آپ بہت سے مسائل کو سلجھا سکتے ہیں۔ تو اس محاذ کی اس وقت شدید ضرورت ہے، اور دوسرا محاذ ہے خارجی، جس کے تعلق سے میں ابھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ جو سورت ہے مختصر، امام شافعی رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے یہ فرمایا ہے کہ اگر اللہ رب العزت پورے قرآن کریم میں کچھ اور نازل نہ کرتا اور یہی ایک سورت نازل ہوتی تو بھی پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان، اور اس سے مراد تمام انسان ہیں، اس سے مراد کوئی خاص طبقے اور نسل کے انسان نہیں ہیں، بلکہ چاہے گورے ہوں یا کالے ہوں، کسی بھی ملک میں آباد ہوں اور کسی بھی زمانے کے رہنے والے ہوں، وہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں۔ یہ ایک ایسا جنرل اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس سے کوئی مستثنا نہیں ہے، الا یہ کہ خود اللہ ہی استثنا کرے۔ اور اللہ نے پھر آگے استثنا کر دیا کہ وہ لوگ خسارے میں نہیں ہوں گے کہ جن کی زندگی میں 4 باتیں ہوں۔
سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان کی آئیڈیالوجی درست ہو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان کا عمل اور ان کا ایکشن درست ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے سے حق گوئی کے ساتھ گفتگو کریں، حق کے وہ پابند ہوں، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب آپ حق کے پابند ہوں گے اور حق کی آواز بلند کریں گے تو ہر حال میں آپ کے راستے میں مصائب آئیں گے، چیلنجز آئیں گے، تو اس کے بعد پھر آپ صبر کا دامن نہ چھوڑیں۔ آئیڈیالوجی کو جو تعبیر کیا ہے الا الذین آمنوا، اور عمل کو تعبیر کیا ہے وعملوا الصالحات، حق کی آواز کو بلند کرنا وتواصوا بالحق، اور اس کے بعد پھر صبر کو اختیار کرنا وتواصوا بالصبر۔ جب یہ چار چیزیں آپ کی زندگی میں ہوں گی تو پھر وہ انسان کہ جو ان چار چیزوں کو اختیار کرے وہ خسارے سے بہت آسانی کے ساتھ باہر آ سکتا ہے۔ لیکن قرآن کریم میں جو صورتیں ہیں وہ بھی، ان کی ترتیب بھی بڑی خوبصورت ہے، اور اس طریقے سے ہے کہ ہر صورت کی جو مقام ہے، جو اس کی جگہ ہے، وہ ایک اشارہ کرتی ہے خاص چیز کی طرف۔ اس کے بعد سورہ ہمزہ آتی ہے، پھر سورہ فیل ہے، پھر سورہ قریش ہے، پھر سورۃ الماعون ہے۔ ان صورتوں میں اللہ رب العزت نے جو اشارے کیے ہیں وہ دراصل ان چیزوں کی طرف ہیں کہ اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہوں تو وہ جو چار چیزیں سورہ عصر میں ہیں ہم ان کو اختیار نہیں کر پائیں گے۔ سب سے پہلی چیز ہے سورہ ہمزہ میں اللہ رب العزت نے کیپٹلزم کی تردید کی ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کیپٹل برا نہیں ہے، یعنی سرمایہ برا نہیں ہے، سرمایہ دارانہ نظام برا ہے۔ یہ وہ نظام ہے کہ جس کے بلبوتے پر غریب تر ہوا چلا جاتا ہے اور امیر تر ہوا چلا جاتا ہے۔ جو دونوں کے درمیان گیپ ہے یہ بہت بڑھتا رہتا ہے، اور اس کی بنیاد پر امیر لوگ غریبوں پر ظلم کرتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر جہاں جہاں جنگیں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں بھوکمری ہو رہی ہے، جہاں جہاں امراض پھیلائے جا رہے ہیں، ان سب کی بنیاد یہی کیپٹلزم ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ دنیا کے بہت سے ملکوں کی جو اکانومی ہے وہ دراصل جنگوں کے اوپر موقوف ہے۔ وہ کھاتے ہی ہیں جب تک دنیا میں جنگ نہ ہو وہ بھوکے مر جائیں۔ امریکہ اس میں ایک بہت بڑی مثال ہے کہ جہاں کی 50% سے زیادہ اکانومی اس بات پر موقوف ہے کہ دنیا میں ہتھیار بکتے رہیں۔ ہتھیار جب بکیں گے جب جنگیں ہوں گی۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ زمانے سے جو ایک کنونشنل وارز ہوتی ہیں وہ نہیں ہو رہی ہیں، لیکن پراکسی وارز مستقل چل رہی ہیں۔ ایک گروپ ہے وہ دوسرے گروپ پر حملہ کرتا ہے، دوسرا گروپ تیسرے کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ مختلف ملکوں کے اندر بدامنی کی جو صورتحال ہے وہ انہی ہتھیاروں کی بنیاد پر ہے۔ اگر یہ بڑے ملک ان گروپس کو ہتھیار فراہم نہ کریں تو آخر ان لوگوں کے پاس ہتھیار آئے کہاں سے؟ تو یہ جو کنونشنل وار ہے اس کا زمانہ گزر گیا، اب پراکسی وار کا زمانہ چل رہا ہے، اور یہی ملک ہیں جو دراصل ان گروپس کو ہتھیار فراہم کرتے ہیں اور اس طریقے سے ان کی اکانومی چلتی ہے۔ تو کیپٹلزم اس پوری دنیا کے اندر جنگوں کی ذمہ دار ہے، اور ان جنگوں کے نتیجے میں جو ہلاکتیں ہوتی ہیں اس کی ذمہ دار یہ کیپٹلزم کا نظریہ ہے۔ میرے ایک دوست ہیں، درسی ساتھی ہیں، جو افریقہ کے ایک ملک میں رہتے ہیں۔ اس ملک کا نام ہے کانگو میں وہ رہتے ہیں۔ ایک مرتبہ ان کا فون آیا میرے پاس اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا، میں پہچان گیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں یہاں ایک مدرسے میں پڑھا رہا ہوں۔ تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ساری دنیا چھوڑ کر افریقہ کے ایک چھوٹے سے ملک کانگو میں وہ ایک مدرسے کے اندر خدمت انجام دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں نے ان کے جذبے کو سلام کیا کہ آپ ایسی جگہ پر ہیں۔ تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ میں تو پھر بھی کیپٹل میں ہوں اس علاقے کی، یہاں سے دور ایک اور جگہ ہے پہاڑوں کے اوپر، وہاں ایک مدرسہ ہے، وہاں ایک اور درسی ساتھی خدمت انجام دے رہے ہیں، اور وہاں پہنچنے کا راستہ یہ ہے کہ امریکہ سے ایک جہاز آتا ہے، یہاں وہ رکتا ہے کیپٹل میں، اور یہاں سے 3-4 لوگوں کو اگر ضرورت ہوتی ہے تو وہ لے کر آگے جاتے ہیں، اور یہ پہاڑی علاقہ ہے، وہاں وہ جہاز اترتا ہے، اور یہ جو جہاز آتا ہے یہ دراصل امریکہ سے دوائیں لے کر آتا ہے، وہاں انہوں نے ہاسپٹل بنایا ہوا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس علاقے میں جہاں جانا مشکل ہے، وہاں جانے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ امریکہ سے جہاز آئے، آپ اس میں ٹکٹ بک کرائیں، 3-4 اس کے اندر سیٹیں ہیں، تب جا کر آپ وہاں پہنچیں۔ اس کے علاوہ نہ بس چلتی ہے، نہ ٹرین چلتی ہے، زیادہ سے زیادہ آپ گھوڑوں پر جا سکتے ہیں۔ ایسی جگہ پر امریکہ کو ایک ہاسپٹل بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ دراصل اس علاقے میں جتنے بھی وائرسز ہوتے ہیں پہلے ان کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہاں وائرس لا کر چھوڑے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کی دوائیں بنائی جاتی ہیں، وہ دوائیں ان انسانوں کے اوپر ٹیسٹ کی جاتی ہیں کہ جن کو وائرس نے افیکٹ کیا ہے۔ جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے پھر وہ دوائیں پوری دنیا کی مارکیٹ میں جاتی ہیں۔ یہ جو فارماسیوٹیکل کمپنیز ہیں، انہی جو دوائیں بناتی ہیں، دراصل یہ بھی کیپٹلزم کا حصہ ہے۔ تو دنیا کے اندر جو بیماریاں پھیل رہی ہیں وہ پھیلائی جاتی ہیں، وہ اسی کیپٹلزم کے نظریے کے تحت پھیلائی جاتی ہیں کہ جس کے توسط سے یہ کمپنیاں اپنی دولت کو زیادہ سے زیادہ بڑھانے کی تمنا رکھتی ہیں۔
تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ہلاکتیں ہیں، چاہے وہ جنگوں کے نتیجے میں ہوں، چاہے وہ بیماریوں کے نتیجے میں ہو، کیپٹلزم کہیں نہ کہیں اس کے اندر ذمہ دار ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے کیپٹلزم کی سخت تردید کی ہے اس صورت کے اندر، اور فرمایا کہ ویل کا لفظ استعمال کیا ان لوگوں کے لیے الذی جمع مالا وعددہ۔ اس کے بعد اگلی صورت ہے سورۃ الفیل۔ سورۃ الفیل میں اللہ رب العزت نے امپیریلزم کی تردید کی ہے۔ ابرہا کا پورا واقعہ دراصل سورہ فیل کی بنیاد ہے۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تردید کی ہے کہ جو منصب کو، جو پاور کو، جو عہدے کو، جو حکومت کو معبود سمجھ لیتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ جب ہمارے پاس پاور آ گئی تو پھر ہم ہی الہ ہیں، ہم ہی خدا ہیں، اور قوم کو، لوگوں کو ہماری ہی مرضی کے مطابق چلنا چاہیے، انہیں ہماری ہی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، خواہ ایسے لوگ اس ملک میں ہوں یا کسی دوسرے ملک میں۔ یہ وہ امپیریلزم ہے کہ جس کی تردید اللہ رب العزت نے سورہ فیل میں کی ہے۔ اس کے بعد اگلی صورت آتی ہے سورہ قریش۔ سورہ قریش میں اللہ رب العزت نے نیشنلزم کی تردید کی ہے۔ نیشن بری نہیں ہے، یعنی کسی چیز، کسی شخص کا کسی برادری سے وابستہ ہونا یا اس برادری سے منسلک ہونا برا نہیں ہے، لیکن برادری واد بری ہے، نیشنلزم برا ہے، اس نیشن کی بنیاد پر فخر کرنا برا ہے، اس کی نیشن کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر عصبیت بری ہے۔ آج دنیا کے اندر جو فساد ہے، قوموں کے اندر درمیان جو جنگیں ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ نیشنلزم ہے کہ ملکوں کے درمیان جنگ اس لیے ہے کہ ایک دوسری قوم سے وابستہ ایک ملک ہے اور دوسرا ملک دوسری قوم سے وابستہ ہے۔ ہمارے ملک کے اندر جو فسادات ہیں اس کی بہت بڑی بنیاد یہ نیشنلزم ہے۔ اس کے بعد جو اگلی صورت آتی ہے، غالباً اس صورت کا تعلق مجھ سے بھی ہے اور آپ سے اور ہم جیسے بہت سارے لوگوں سے ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فیک ریلیجوسٹی، یعنی ایک نام نہاد مذہب پرستی کی اللہ رب العزت نے تردید کی ہے۔ اللہ نے فرمایا فویل للمصلین، یعنی ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہو، اور آگے ان کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ نماز پڑھتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ ہماری جو مذہب پرستی ہے وہ دکھلاوے کے لیے ہے، ہمارے چہرے مہرے کے اوپر جو مذہب نظر آتا ہے وہ دکھلاوے کے لیے ہے۔ ایسے وہ تمام لوگ کہ جن کے داڑھی ہے، جن کے ٹوپی ہے، جن کے پجامے ٹخنے سے اوپر ہیں، کہ جو بظاہر مذہب پرست لگتے ہیں لیکن اخلاق سے عاری ہیں، اتفاق سے عاری ہیں، شیطان کے پجاری ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری دکان اس وقت تک چلے گی جب تک کہ اس قوم کے اندر اور اس ملت کے اندر اختلاف رہے، وہ اتفاق کے خلاف ہیں۔ ایسے تمام لوگ دراصل اللہ رب العزت کی اس آیت کا مصداق ہیں کہ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ تو اس آیت سورت کے اندر اللہ نے اس بنیاد، اس یعنی فیک مذہب پرستی کی تردید فرمائی ہے۔ جب انسان ان چار چیزوں سے بری ہو جائے، وہ کیپٹلزم سے الگ ہو، وہ امپیریلزم کو مسترد کر دے، وہ نیشنلزم کو مسترد کر دے، وہ اس نام نہاد مذہب پرستی کو مسترد کر دے، تو اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے کہ انا اعطیناک الکوثر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ الکوثر کے معنی الخیر الکثیر کے ہیں، اور الخیر الکثیر سے مراد صرف حوض کوثر نہیں ہے، بلکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو اس کی تفسیر یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبوت بھی اس میں داخل ہے، قرآن بھی اس میں داخل ہے، حتیٰ کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ خانہ کعبہ کی تولیت بھی اس میں شامل ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کیا جا رہا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوثر دی، یعنی آخرت میں حوض کوثر اور دنیا میں خانہ کعبہ کی تولیت۔ تو یہ جو اعلان ہے، یہ جو وعدہ ہے، صرف نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے نہیں ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے پوری امت سے یہ وعدہ ہے کہ اگر ان صورتوں اور ان کے اندر چھپے ہوئے پیغام کے اوپر مسلمان عمل کر لیں تو پھر کوثر اس کے نصیب میں آئے گی، خانہ کعبہ کی تولیت اس کے نصیب میں آئے گی۔ اور خانہ کعبہ دراصل مساجد میں ام المساجد ہے، وہ ام القریٰ میں واقع ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم مسلمان ان صورتوں کے پیغام پر عمل کریں اور ہمیں مختلف کالے قانونوں کے ذریعے اپنی مساجد سے دستبردار کر دیا جائے، خانقاہوں سے نکال دیا جائے، مدارس سے علیحدہ کر دیا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر مسلمان ان صورتوں کے پیغام پر عمل کر لیں تو پھر خانہ کعبہ اور اس کے ساتھ تمام خانقاہیں، اس کے ساتھ تمام مساجد، تمام مدارس جس طریقے سے صدیوں سے ہمارے پاس ہیں، ہمارے پاس رہیں گے، کوئی طاقت، کوئی قوت مسلمانوں کو ان سے علیحدہ نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد اسی صورت میں اللہ رب العزت نے ایک ذمہ داری بھی عائد کی ہے ہمارے اوپر، اور وہ ذمہ داری ہے کہ آگے فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، ونحر، اور اونٹ کی قربانی کرو۔ یہاں تین الفاظ ہیں، صلی لربک ونحر۔ پورے قرآن کریم میں یہی ایک جگہ ہے جہاں نماز کے ساتھ اونٹ کی قربانی کا تذکرہ ہے۔
زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے، یا کسی اور عبادت کا تذکرہ نہیں ہے، اونٹ کی قربانی کا تذکرہ ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا ارشاد ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم دیا، دراصل عیسائیوں نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا ہے، اس لیے نماز پڑھنے کا حکم دیا، یہ استعارہ ہے کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے ترقی کا وعدہ اسی صورت میں ہے، تمہارے لیے کوثر کا وعدہ اسی صورت میں ہے، اور یہ کوثر تمہیں ملنے کے بعد اسی وقت تک باقی رہے گی جب تک تم عیسائیوں کے طور طریقوں کے خلاف رہو۔ اگر تم عیسائیوں کے طور طریقوں کو اختیار کر لو گے تو اس کوثر کو تمہیں دے کر چھین لیا جائے گا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا ونحر، اونٹ کو ذبح کرنا، دراصل یہ یہودیت کے خلاف ایک استعارہ ہے، چونکہ ان کے یہاں اونٹ کی قربانی ان کے یہاں حرام ہے، تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اونٹ کی قربانی کرو، اس طریقے سے یہودیوں کے طریقوں کی خلاف ورزی کرو، اور بیچ میں ایک لفظ آیا ہے لربک، کہ عبادت ہو تو وہ خالص اللہ کے لیے، اور اس طریقے سے مشرکین کے طریقوں سے دور رہو۔ تو گویا کہ جب تک مسلمانوں تمہارا تشخص باقی نہیں رہے گا، تمہاری زندگی قرآن اور سنت کے مطابق نہیں رہے گی، تمہارے طور طریقے یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکین سے مختلف نہیں رہیں گے، اس وقت تک یہ کوثر تمہارے پاس باقی نہیں رہے گی، اگر کبھی مل بھی گئی تو وہ تم سے چھین لی جائے گی۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے تشخص کے ساتھ، اپنے دین کے ساتھ، اپنی قرآن و سنت کے ساتھ، اپنے اکابر کے طور طریقوں کے ساتھ، اپنے اسلاف کی زندگی کے ساتھ، اپنی خانقاہوں اور مساجد کے ساتھ فخر کرتے ہوئے زندگی گزاریں، تبھی اللہ رب العزت کا وعدہ سچ ہوگا۔ ہم جو اس دنیا کے اندر مصائب سے دوچار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری اپنی آئیڈیالوجی کہیں کھو گئی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب سے جو چیز آتی ہے وہ اس کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی کے اوپر جو نظر آتا ہے، فلموں میں جو چیز چلتی ہیں، ہمیں اس کو اختیار کر لینا چاہیے۔ آج مسلم نوجوانوں کو آپ دیکھیے، ماشاء اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل، انعام اور احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو منتخب کیا ہے کہ آپ اس گندگی سے نکل کر اس مبارک جگہ پر موجود ہیں۔ اس گندگی میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، آج بھی ملوث ہیں، اور وہ ملوث اسی لیے ہیں کہ ان کے یہاں یہودیوں کے طریقے بھی ہیں، عیسائیوں کے طریقے بھی ہیں، اور مشرکین کے بھی طریقے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ان سے علیحدہ کر کے اس مبارک جگہ میں رکھا ہے، آپ کو منتخب کیا ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اور پھر آگے چل کر اللہ نے یہ وعدہ بھی کر دیا کہ ان صورتوں پہ جب عمل کرو گے اور اس کے پیغام، مثمر پیغام پر جب عمل کرو گے تو پھر تم دیکھو گے کہ دین میں لوگ فوج در فوج داخل ہوئے جا رہے ہیں۔ آج جو دعوت کا سلسلہ رک گیا ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں لاکھوں نہیں کروڑوں لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں؟ ہندوستان کے اندر کتنے عرب مسلمان آئے تھے، آج اتنی بڑی تعداد میں کیسے ہیں؟ انہی صوفیاء کرام اور علماء کرام کی محنتوں کا نتیجہ ہے، چونکہ ان کی زندگی میں اسلام اپنی اصل صورت میں باقی تھا، تو لوگ ان کو دیکھتے تھے تو اسلام کو پہچانتے تھے، اور اس طریقے سے اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوتے تھے۔ آج وہ صورتحال نہیں رہی، آج لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، آج لوگ ہم جیسے جاہلوں کو، ہم جیسے لوگوں کو جو اسلام کی غلط سلط ترجمانی کرتے ہیں، اسلام ہماری زندگی میں نہیں ہے، بظاہر ہم مسلمان نظر آتے ہیں، آج ہمیں دیکھ کر اسلام کو جج کیا جاتا ہے، ہمیں دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے سوسائٹی پر وہ امپیکٹ نہیں ہے۔ تو یہ جو داخلی محاذ ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور اس محاذ پر شدت کے ساتھ لڑنے کی ضرورت ہے کہ کیسے ہم اپنے اندر مثبت اور پازیٹیو تبدیلی لے کر آئیں، تاکہ پوری سوسائٹی جو ہمارے ارد گرد ہے وہ ہمیں دیکھ کر راہ راست پر آئے، ہمیں دیکھ کر وہ صراط مستقیم پر آئے۔ ان کے درمیان دعوت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، وہ اگر راہ راست پر نہیں آتے تو ہماری ذمہ داری اور ہم سے سوال ہوگا، اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گے ایک دن کہ یہ لوگ تمہارے درمیان تھے، تم ان کے درمیان اٹھتے بیٹھتے تھے، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے دین، آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ کے کلمے اور رسول کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم ان تک نہیں پہنچی؟ تو میرے بھائیوں، یہ تو ہے داخلی محاذ، ایک ہے خارجی محاذ۔ اور خارجی محاذ جب میں یہ لفظ یا اصطلاح استعمال کرتا ہوں تو اس سے مراد دراصل وہ لوگ ہیں کہ جو اسلام کے اوپر مختلف زاویوں اور ناحیوں سے اعتراض کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک میں دو طرح کے لوگ اسلام کے خلاف اعتراض کرتے ہیں۔ پہلا جو گروپ ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے، گزشتہ 150 سال سے یہ اسلام کے خلاف اعتراض کرتا آیا ہے، اور ان کے اعتراضات کے جوابات بھی ہم نے کتابوں کی شکل میں اور تحریرات کی شکل میں دیے ہیں۔ یہ گروپ ہے جس کو ہم آریہ سماج بولتے ہیں۔
یہ ہندوؤں کا ایک متجدد طبقہ ہے کہ جس کو سناتن دھرم خود ہی ڈس اون کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق ہم سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ لوگ مورتی پوجا کے خلاف ہیں. تو ایسے لوگ جو آریہ سماج سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی بہت سی کتابیں ہیں جن میں انہوں نے اسلام کو ٹارگٹ کیا ہے. ان لوگوں کے خلاف کافی کام ماضی میں ہوا ہے، لیکن آج کے دور میں یہ لوگ نئے انداز سے سامنے آئے ہیں. آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر بہت سارے چینل آریہ سماجیوں نے بنائے ہیں، اور ایک ایک چینل کے سبسکرائبرز کئی کئی ملین میں ہیں، اور کئی کئی ہزار وہ ویڈیوز پروڈیوس کر چکے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کا جواب دینے والا کوئی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. ہر روز ان کی ویڈیوز آتی ہیں، اور ان ویڈیوز کو لاکھوں کی تعداد میں دیکھا جاتا ہے کہ جس میں وہ اسلام کی مختلف عقائد یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اعتراض کرتے ہیں، معجزہ شق القمر پر اعتراض کیا جاتا ہے، اللہ کے وجود پر، اللہ کی وحدانیت پر، طریقے سے طرح طرح سے اعتراضات ہوتے ہیں. ان اعتراضات کا عقلی زبان میں اس طریقے سے کہ جو آڈینس ہیں وہ بھی سمجھ لیں، جواب دینے والے موجود نہیں ہیں. تو یہ ہمارے مدارس کی ذمہ داری ہے کہ ایسے افراد وہ تیار کریں کہ اس فتنے کا مقابلہ ہو سکے. چونکہ ان ویڈیو کو دیکھنے والے صرف ہندو یا آریہ سماجی نہیں ہیں، غیر مسلم نہیں ہیں، بلکہ ان ویڈیوز کو دیکھنے والے مسلمان بھی ہیں. میں چونکہ سوشل میڈیا پر تھوڑا بہت ایکٹیو رہتا ہوں، تو ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے کہ جو مختلف لنکس مجھے بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اس کا جواب دیجئے، ہم بہت پریشان ہیں، اس نے تو ہمارے عقیدے کو ہلا کر رکھ دیا، یہ کیا بات ہے. تو بعض مرتبہ مجھے توفیق ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جواب دے دیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ چونکہ وقت کی قلت ہے جواب نہیں دے پاتا ہوں. لیکن ایسے افراد کی ہمیں شدت سے ضرورت ہے کہ جو مدارس سے نکلیں اور ان لوگوں کا انہی کے انداز میں عقلی اعتبار سے جواب دیں، اور مسلمانوں کو مطمئن کریں، غیر مسلموں کو مطمئن کریں. ایک گروپ تو یہ ہے. دوسرا گروپ ان لوگوں کا ہے کہ جو کسی بھی مذہب اور خدا پر یقین نہیں رکھتے ہیں. یہ لوگ، ہم ان کو اصطلاح کی زبان میں ملحدین کہتے ہیں، اور ان کی ایک بڑی تعداد دراصل مرتدین کی ہے. یعنی جو کسی زمانے میں مسلمان تھے لیکن مغربی تہذیب کے اثر سے وہ لوگ اب مسلمان نہیں رہے، انہوں نے اسلام چھوڑ دیا، کوئی دوسرا مذہب انہوں نے اختیار نہیں کیا. یہ لوگ اصطلاح میں ان کو انگریزی میں ایکس مسلمز بھی کہا جاتا ہے. ایک آرگنائزیشن ہے امریکہ میں، اس کا نام ہے ایتھیسٹ ریپبلک. اس کا چلانے والا ایک ایرانی النسل ایکس مسلم ہے، یعنی اس نے کسی زمانے میں وہ مسلمان تھا، اس نے اسلام چھوڑ دیا. اس کا نام ہے آرمین نوابی. یہ شخص جب اس نے اپنی آرگنائزیشن قائم کی، اور کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 2015 میں یہ آرگنائزیشن قائم ہوئی، آن لائن قائم ہوئی. اس کی ایک کتاب ہے جس کے اندر اس نے 20 ایسے دلائل دیے ہیں کہ جس میں اس نے اللہ رب العزت کے وجود کے خلاف، یعنی اس نے دلائل دیے ہیں. اور اس کتاب کا نام ہے 20 Arguments Why God Does Not Exist، کہ 20 ایسے دلائل کہ خدا موجود کیوں نہیں ہے. اور میں ابھی بتا رہا تھا حضرت مولانا ذیشان مصباحی دامت برکاتہم کو کہ ہمارا ایک طریقہ ہے شرح عقائد پڑھانے کا. شرح عقائد میں جب ہم متن پڑھاتے ہیں تو ساتھ میں اس طرح کے لوگوں کی کتابیں بھی چلتی ہیں. تو آج کل ہم آرمین نوابی کی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور اس میں 20 آرگیومنٹ میں سے کم 5 پورے کر چکے ہیں. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنے طلبہ کو وہ کتاب پڑھاتے ہیں. طالب علم کتاب کی قرات کرتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی کامنٹ ہوتا ہے تو طالب علم خود ہی اپنا تبصرہ بھی کرتا ہے، اور اگر وہ اس جگہ تبصرہ نہیں کرتا تو پھر استاد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ تبصرہ کرے اور اس دلیل کا رد کرے. میں یہاں آپ کو ایک اصول بتانا چاہتا ہوں، اور دراصل اس اصول کو اگر آپ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ کسی بھی ملحد اور کسی بھی ایتھیسٹ کے مقابلے میں آپ ناکام نہیں ہوں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایتھیسٹ کے پاس، ملحد کے پاس ایک بھی ایسی دلیل قطعی نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ یہ دعویٰ کر سکے کہ اللہ موجود نہیں ہے. ان کو یہ اس بات کا ادراک ہے کہ ہمارے پاس دلائل نہیں ہیں. ہم اسی لیے وہ مسلمانوں سے یا اہل مذہب سے دلائل کا مطالبہ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دلیل دیں کہ خدا موجود ہے. اور بہت سی مرتبہ جب ملحدین سے میرا مناظرہ ہوا تو یہی چیز نکل کر سامنے آئی کہ ٹھیک ہے آپ اہل مذہب ہیں، ہم تو کسی مذہب کو نہیں مانتے، تو آپ دلیل دیجئے کہ خدا موجود ہے. میں نے ایک اور موقع پر ابھی حال ہی میں اس اصول کو ذکر کیا، اور اس کی کافی طلباء نے اور اساتذہ نے اس کی پذیرائی کی. میں یہاں پر بھی آپ کے سامنے وہ اصول ذکر کرنا چاہوں گا. دیکھیے، ہم نے ایک ضابطہ پڑھا ہے، اور یہ ضابطہ صرف فقہی اور شرعی اسلامی ضابطہ نہیں ہے، بلکہ کورٹ میں بھی یہی ضابطہ چلتا ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ جو شخص دعویٰ کر رہا ہے بینہ اور ایویڈنس اس کو دینا ہے،
جو شخص ڈیفینڈنٹ ہے، مدعا علیہ ہے، اس کا کام بینہ اور ایویڈنس دینا نہیں ہے، اس کا کام ڈیفینس کرنا ہے۔ یہ جو ملحدین ہوتے ہیں، یہ بڑی چالاکی کے ساتھ مسلمانوں کو یا اہل مذہب کو مدعی قرار دے دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ خدا موجود ہے، لہٰذا آپ ثابت کریں کہ خدا موجود ہے، یعنی ایویڈنس دینا بھی آپ ہی کا کام ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم مدعا علیہ ہیں، ہم مدعی نہیں ہیں۔ مدعی آپ ہیں کہ خدا موجود نہیں ہے، آپ اس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں، لہٰذا دلیل آپ کو دینی ہے، ہمیں ڈیفینڈ کرنا ہے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے، یعنی آپ مدعی اور ہم مدعا علیہ اس لیے ہیں کہ جو تعریف ہے مدعا علیہ کی، وہ یہ کہ مدعا علیہ وہ شخص ہے کہ جس کے اصل جس کے ساتھ ہو، من ساعدہ الظاہر، وہ مدعا علیہ ہے۔ یہ فقہی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور یہ کوئی صرف فقہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کسی لیگل ایکسپرٹ سے پوچھیں گے وہ بھی یہی بتائے گا۔ اس کی مثال ہدایہ میں لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مکان میں رہتا ہے اور کوئی شخص باہر سے آ کر یہ کہے کہ یہ مکان میرا ہے، تو جو شخص جس کے قبضے میں مکان ہے دراصل وہ مدعا علیہ ہے، وہ دلیل اس کو نہیں دینی ہے، اس کو ایویڈنس نہیں دینا ہے، اس کو کاغذ نہیں دکھانے ہیں، اس کو پیپرز اور ڈاکیومنٹس نہیں دکھانے ہیں۔ جو شخص باہر کھڑا ہوا ہے جس کے قبضے میں مکان نہیں ہے، اس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ مکان میرا ہے، چونکہ ظاہر جو ہے وہ حمایت کر رہا ہے یا معاونت کر رہا ہے اس شخص کی جس کے قبضے میں مکان ہے، تو وہ شخص مدعا علیہ ہے۔ اس طریقے سے آپ مدعی اور مدعا علیہ کی حیثیت کا تعین کریں گے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں دو طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو مذہب پر یقین رکھتا ہے، خدا کے وجود کا قائل ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو خدا کے وجود کا منکر ہے، خالق کے وجود کا منکر ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون مدعی ہے اور کون مدعا علیہ ہے۔ تو میں نے ایک ملحد سے سوال کیا، جب اس نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا تو میں نے اس سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنی حیثیتوں کا تعین کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ اصل کس کے ساتھ ہے۔ تم مجھے اس دنیا میں کوئی ایک ایسی مثال دو، چھوٹی یا بڑی، کہ کوئی ایسی چیز ہو کہ جو خود بخود وجود میں آ گئی ہو، اچانک وہ خود بخود سامنے آ گئی اور لوگوں نے اس کو تسلیم کر لیا، وہ کسی کے بنانے سے نہیں بنی۔ اگر کوئی ایک مثال بھی تم مجھے دے دو گے تو یہ مان لوں گا کہ میں مدعی ہوں اور تم مدعا علیہ ہو، لیکن تم ایسی کوئی مثال دے نہیں سکتے۔ لہٰذا اصل میرے ساتھ ہے کہ اس دنیا کی تخلیق ہوئی ہے، یہ اصل ہے۔ اس دنیا کی تخلیق نہیں ہوئی ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ میں چونکہ اصل کے ساتھ ہوں، لہٰذا میں مدعا علیہ ہوں اور آپ مدعی ہیں، اور جب آپ مدعی ہیں تو ایویڈنس دینا آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اب وہ یہاں پھنس گیا، چونکہ اس کو معلوم تھا کہ وہ صبح قیامت تک ایسی دلیل قطعی نہیں دے سکتا کہ جو خدا کے عدم وجود پر دلالت کرتی ہو۔ ایسی دلیل قطعی ہے ہی نہیں، شبہات ہیں۔ ڈارونزم کی تھیوری لوگ پیش کر دیتے ہیں، ایوولوشن کا نظریہ جس کو ہم نظریہ ارتقاء کہتے ہیں، وہ لوگ پیش کر دیتے ہیں، لیکن ایسی کوئی دلیل قطعی کسی ملحد، کسی ایتھیسٹ اور کسی بھی ایسے شخص کے پاس نہیں ہے، صبح قیامت تک نہیں ہو سکتی۔ تو اس نے وکٹم کارڈ کھیلا، وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے میرے پاس نہیں ہے، لیکن میں چونکہ شک میں مبتلا ہوں اور آپ داعی ہیں، یعنی اس نے مجھ سے کہا کہ آپ تو داعی اسلام ہیں، آپ دعوت دے رہے ہیں اسلام کی، لہٰذا جو شخص دعوت دے رہا ہے وہ ثابت کرے کہ خدا موجود ہے۔ میں تو شک میں مبتلا ہوں، حالانکہ وہ پہلے شک میں مبتلا نہیں تھا، پہلے وہ یہ ثابت کر رہا تھا کہ خدا موجود نہیں ہے۔ اب اچانک اس نے وکٹم کارڈ کھیلا، تو میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اس کو ایک دلیل دی، اور وہ دلیل میں اکثر میری کچھ ویڈیوز ہیں اس میں بھی میں نے وہ دی ہے۔ یوں تو خدا کے وجود کے بہت سارے دلائل ہیں، لیکن مثال وہ دینی چاہیے کہ جو بہت زیادہ ریلیونٹ ہو، متعلق ہو، لوگ اس کو سمجھتے ہوں۔ چونکہ یہ شخص امریکہ میں تھا، تو میں نے اس سے کہا کہ ظاہر ہے کہ تم ملحد ہو، کوئی مسلمان تو ہو نہیں، دیندار نہیں ہو، تو یقیناً تمہاری کوئی نہ کوئی گرل فرینڈ بھی ہوگی۔ تو اس نے اس چیز کا اعتراف کیا، تو میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہاری کوئی گرل فرینڈ ہے اور مان لو تم نے اس کو پرپوز کیا، تم نے اس کو رشتہ دیا اور کہا کہ تم کیا مجھ سے شادی کرو گی، اور یہ گرل فرینڈ تھوڑی سی حیادار ہو اور وہ یہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں سوچوں گی لیکن میں پہلے اپنی ماں سے معلوم کر لوں، وہ اپنی ماں کے پاس جائے، اس کی ماں یہ کہے کہ ٹھیک ہے ہم اس بارے میں غور و فکر کریں گے لیکن ذرا اپنی والدہ سے بھی معلوم کر لوں، اب نانی بیچ میں آ جاتی ہیں، اس کے بعد نانی کی بھی والدہ مثلاً موجود ہوں، وہ بیچ میں آ جائے، اور اس طریقے سے یہ سلسلہ لا الہ نہایہ چلتا رہے کہ ہر عورت اپنی ماں سے، وہ اپنی ماں سے، وہ اپنی ماں سے پوچھے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا کبھی تمہاری شادی ہوگی؟ تمہاری شادی کبھی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہر عورت دوسری کی مرضی کا انتظار کرے گی، وہ تیسری کی مرضی کا انتظار کرے گی، وہ چوتھی کی مرضی کا انتظار کرے گی۔ اسی کو تسلسل کہا جاتا ہے، انگریزی میں اسی کو ہم انفینٹ ریگریس کہتے ہیں۔
انفینٹ ریگریس یعنی تسلسل صرف شرح عقائد میں باطل نہیں ہے بلکہ جدید فلسفے میں بھی تسلسل باطل ہے. اور تسلسل کی تعریف یہ ہے کہ ایک دوسری چیز پر موقوف ہو, دوسری تیسری چیز پر موقوف ہو, تیسری چوتھی چیز پر موقوف ہو, اور یہ سلسلہ لا الہ نہایہ چلتا رہے, اسی کو تسلسل کہتے ہیں. اور جدید فلسفی یا ماڈرن سائنس تسلسل کے ابطال کے, تسلسل کے بطلان کی قائل ہے. اس لیے کوئی ایتھیسٹ یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ ممکن ہے, اس کو ماننا پڑے گا کہ تسلسل باطل ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ تمہاری شادی کبھی صبح قیامت تک نہیں ہو سکتی کہ اگر یہ فرض کر لو کہ ایک دوسرے سے مرضی پوچھنے کا سلسلہ لا الہ نہایہ چلتا رہے. ایسے ہی میں نے اس سے کہا کہ مثلا ہمارا وجود ہمارے والدین کے اوپر موقوف ہے, اتنا مان لیا. اس کے بعد ان کا وجود ان کے والدین کے اوپر موقوف ہے, ان کا وجود ان کے والدین کے اوپر موقوف ہے. اگر یہ سلسلہ اسی طریقے سے لا الہ نہایہ چلتا رہے تو تمہارا وجود کبھی نہیں ہو سکتا. لیکن تمہارا وجود ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سلسلہ کہیں نہ کہیں رکا ہے, جبھی تو تمہارا وجود ہوا ہے. جہاں رکا ہے وہی موجود حقیقی ہے, اسی کو اللہ کہا جاتا ہے. تو یہ دلیل اس کے سامنے دی. لیکن میں آپ کو ایک اور پوائنٹ بتانا چاہوں گا, اور یہ پوائنٹ کوئی میرا نہیں ہے بلکہ خود علامہ تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح العقائد میں اس کو ذکر کیا ہے کہ آپ میں سے جن لوگوں نے شرح عقائد پڑھی ہے یا پڑھ رہے ہوں, ایک دلیل آتی ہے برہان تمانع جو وحدانیت کے اوپر ہے. برہان تمانع کے بعد ایک ڈسکشن آتا ہے کہ یہ برہان تمانع برہان قطعی ہے یا حجت اقناعیہ ہے. اس میں تفتازانی کی ترجیح یہ ہے کہ یہ حجت اقناعیہ ہے, اگرچہ کچھ شارحین اس سے متفق نہیں ہیں. وہ یہی کہتے ہیں کہ نہیں یہ برہان قطعی ہے, حجت اقناعیہ نہیں ہے. حجت اقناعیہ کا مطلب ہے کنونسنگ آرگیومنٹ, کہ جو سامنے والے کو کنونس کر دے. یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے تمام شکوک کو وہ دور کر دے, لیکن کنونس کر دے, اس کو حجت اقناعیہ کہا جاتا ہے. برہان قطعی کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی شک باقی نہیں رہا. کنونس تو آدمی ہو ہی گیا, اب کوئی شک بھی باقی نہیں رہا, گویا کہ وہ ایک اوپر کی سٹیج ہے. تو علامہ تفتازانی فرماتے ہیں کہ جو برہان تمانع ہے, جو قرآن کریم کی دلیل وحدانیت پر, یہ حجت اقناعیہ ہے, یہ برہان قطعی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم جو اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود پر ایمان لاتے ہیں وہ کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں لاتے ہیں, بلکہ بلا دلیل اللہ کے وجود کے قائل ہیں, بلا دلیل اللہ کی وحدانیت کے قائل ہیں, بلا دلیل اس بات کے قائل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں. تو بغیر کسی دلیل کے ہم قائل ہیں, اس لیے ہمارا ایمان معتبر ہے. تو یاد رکھیے کہ جب آپ دلیلیں دینے بیٹھیں گے, آپ خود آگے بڑھ کر دلیلیں دیں گے اللہ کے وجود یا اللہ کی وحدانیت پر, تو ہو سکتا ہے کہ سامنے والا شکوک پیدا کر دے, اور ان شکوک کے نتیجے میں وہ یہ کہے کہ میں آپ کے دلائل نہیں مانتا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ سامنے والے سے دلیل کا مطالبہ کریں, چونکہ مدعی وہ ہے, آپ مدعا علیہ ہیں. ڈیفنس کے طور پر آپ کچھ دلائل دیں تو بات الگ ہے, جو اس کے اوپر احسان ہوگا, لیکن جس نظریے کا وہ قائل ہے اس کے لیے دلیل دینا اس کی ذمہ داری ہے. ایک اور بات میں کہتا چلوں, وقت کی قلت ہے اور یہ بتایا گیا کہ کچھ سوالات بھی آپ حضرات کے ہوں گے. مجھے ان میں زیادہ دلچسپی رہتی ہے چونکہ اس سے مجھے موقع ملتا ہے انٹریکشن کا, کہ آپ حضرات کیا سوچ رہے ہیں, میں کیا سوچ رہا ہوں, ایک طرح کا انٹریکشن ہو جاتا ہے. مجھے ان چیزوں میں سوال و جواب میں زیادہ دلچسپی رہتی ہے. ایک آخری بات میں کہتا چلوں گا, پھر اپنی بات مکمل کروں گا. اس وقت جب آپ مغربی فلسفہ کہیں پڑھیں, مجھے بتایا گیا کہ تخصص فی الدعوہ کا یہاں پروگرام ہے, اور اس میں جو افکار جدیدہ ہیں ان پر بھی کورس ہوتا ہے, اس میں بھی کچھ کتابیں اور مقالات پڑھائے جاتے ہیں. افکار جدیدہ میں جتنے بھی افکار ہیں اس وقت مغربی دنیا میں, ان کی بنیاد مغربی فلسفہ ہے. آپ فلسفے کی جب کوئی بھی کتاب پڑھیں, خصوصاً جدید فلسفے کی, تو جو سب سے پہلا چیپٹر ہوتا ہے وہ خدا کے وجود کے تعلق سے ہوتا ہے, اور اس میں ایک سوال بار بار کیا جاتا ہے, وہ یہ ہے کہ کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک ایسا پتھر بنا سکے کہ جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ کیا خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ ایک ایسا پتھر بنا دے کہ جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ اب عام طور سے لوگ یہاں پھنس جاتے ہیں. اگر وہ یہ کہیں کہ قادر نہیں ہے تو خدا کی جو قدرت کاملہ ہے اس کا انکار لازم آتا ہے, اور اگر وہ یہ کہیں کہ قادر ہے تو اب اللہ رب العزت کے عاجز ہونے کا مسئلہ آتا ہے کہ بھئی اس نے ایسا پتھر بنا دیا کہ جس کو خود نہیں اٹھا سکتا, اس کا مطلب وہ عاجز ہوا. تو اب یہاں جو جدید فلاسفرز ہیں وہ لوگوں کو پھنسا لیتے ہیں. ایسے بہت سے لوگ ہیں مسلمان کہ جنہوں نے فلسفے کی کلاسز لیں اور چند ہی دنوں میں وہ ایتھیسٹ بن گئے, چونکہ ان کو لگا کہ ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں ہے اور کوئی جواب مذہب نہیں دے سکتا, لہٰذا بہترائی یہ اس میں ہے کہ ہم مذہب کو چھوڑ دیں اور ہم اس نظریے کے قائل ہو جائیں. کتنی ہی بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے کہ جو اسکولوں اور کالجوں میں جا کر ایتھیسٹ بن گئی. ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا, وہ بھی سنا دوں کہ چند ماہ پہلے میں امریکہ کے ایک شہر میں
جمعہ کے موقع پر خطاب کر رہا تھا، تو میں نے اس موقع پر ڈارونزم جو نظریہ ارتقاء ہے اس کی تردید کی اور اس کے خلاف دلائل دیے۔ تو ایک اسکول کا اسٹوڈنٹ جو غالباً 11ویں یا 12ویں جماعت کا طالب علم تھا، اس نے تقریر کے دوران ہاتھ اٹھایا، اور جب میں نے اس کو نہیں دیکھا میں نے اس کو اگنور کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ مقرر صاحب نے مجھے اگنور کر دیا تو وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ آپ جس نظریہ ارتقاء کا انکار کر رہے ہیں وہ غلط ہے، میں نظریہ ارتقاء کو ثابت کر دوں گا۔ چونکہ جمعہ کے خطاب کا موقع تھا اس لیے میں نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم جمعہ کی نماز کے بعد گفتگو کریں گے، لیکن فی الحال میں اپنی تقریر مکمل کر لوں۔ وہ یہ بات سن کر بیٹھ گیا۔ جمعہ کی نماز کے بعد اس سے کئی گھنٹے گفتگو ہوئی، اور اس کی تحریر بھی میں نے ایک سوشل میڈیا پر ڈالی تھی، کچھ لوگوں نے شاید اس کو پڑھا بھی ہوگا۔ اس میں اس شخص نے، اسکول کا طالب علم، اس کے نظریات اور عقائد سے ایسا لگا کہ وہ اب اسلام میں باقی نہیں رہا، حالانکہ مسجد کے اندر موجود ہے، جمعہ کی نماز پڑھنے آیا ہے، اس کی والدہ حافظہ قرآن ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنی والدہ کی وجہ سے ان کا دل رکھنے کے لیے مسجد میں آتا ہوں، لیکن مجھے تو شک ہے کہ اللہ موجود ہے یا نہیں، اس لیے کہ ڈارون نے بتا دیا کہ جو مخلوقات ہیں، جتنی بھی تخلیق ہوئی ہے، نیچرل سلیکشن کی بنیاد پر ہوئی ہیں، خود بخود چیزیں وجود میں آئی ہیں، کوئی خالق نہیں ہے۔ تو اسکولوں میں اس طریقے سے تعلیم دی جاتی ہے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کہ جس سے انسان الحاد کا اور دہریہ پن کا وہ شکار ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فلسفے میں جو پہلا سوال آتا ہے وہ یہ کہ کیا خدا ایسا پتھر بنا سکتا ہے کہ جس کو وہ خود نہ اٹھا سکے؟ تو اس کا جواب ایک شخص نے مجھ سے یہی سوال کیا ڈیبیٹ کے دوران، تو میں نے اس کو تھوڑا سا تفصیلی جواب دیا، لیکن یہاں میں مختصراً عرض کروں گا۔ میں نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا۔ وہ مثال یہ تھی کہ خلق دراصل ایک فعل ہے، اور جس چیز کے اوپر خلق یہ فعل واقع ہو، جو اس خلق کے اثر کو قبول کرے، اسی کو ہم اصطلاح میں انفعال کہتے ہیں، اسی کو ہم اصطلاح میں تأثر کہتے ہیں۔ تو فعل گویا کہ فعل کا جو انجام دینے والا ہے وہ مؤثر ہے، اور جس کے اوپر فعل انجام دیا جا رہا ہے وہ متأثر ہے۔ تو خالق مؤثر ہے اور جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ متأثر ہیں۔ یہ سمجھنے کے بعد پھر میں نے اس سے کہا کہ ایک مثال لو، سورج ہے مثلا، تو سورج کی جو روشنی ہے اور اس کی حرارت ہے وہ مختلف چیزوں کے اوپر پڑتی ہے۔ اگر حرارت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سورج مؤثر ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ متاثر ہیں، لیکن متاثر میں 3 طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ متاثر جو کامل درجے کا ہو، ایک وہ متاثر جو ناقص درجے کا ہو، ایک وہ متاثر جو معدوم ہو، اور تینوں کی مثال موجود ہے۔ مثلا آپ سورج کی روشنی کے سامنے ایک شیشہ رکھیں، اس شیشے کو پر سورج کی روشنی کا اتنا اثر ہوگا اس حرارت کا کہ اگر اس کے آگے آپ کاغذ رکھ دیں تو وہ کاغذ بھی جل جائے گا۔ یہ شیشہ جو ہے یہ متاثر کامل ہے، اس نے سورج کے اثر کو مکمل طور سے قبول کیا ہے کہ جو تاثیر سورج میں ہے اب وہ تاثیر شیشے کے اندر آ گئی۔ متاثر ناقص کی مثال یہ ہے کہ ایک پتھر ہے، اس کے اوپر مستقل سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، تو سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ پتھر گرم ہو جائے گا، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ اس پتھر کے محاذات میں اگر کوئی چیز آ جائے تو وہ چیز بھی جل جائے۔ یہ مثال ہے متاثر ناقص کی۔ اور ایک چیز ہے متاثر معدوم۔ متاثر معدوم سے اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا ساؤنڈ ویوز ہیں، میں بول رہا ہوں تو ویوز کے ذریعے آپ تک میری بات پہنچ رہی ہے۔ یہ جو ویوز ہیں ان کے اوپر بھی سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، چونکہ اسی کائنات اور اسی دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ ویوز سورج کی روشنی یا اس کی حرارت کو قبول نہیں کر رہی ہیں چونکہ یہ متاثر معدوم ہیں۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ کیا متاثر معدوم کی وجہ سے یا متاثر ناقص کی وجہ سے مؤثر کے اوپر کوئی فرق آیا؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ ساؤنڈ ویوز کے اوپر سورج کی روشنی اثر انداز نہیں ہو رہی ہے لہٰذا سورج ناقص ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ سورج کی روشنی اور اس کا عمل اپنی جگہ ہے۔ ایسے ہی خالق، ایسے ہی قادر، جو قادر مطلق ہے وہ مؤثر کامل ہے۔ اب سامنے 2 چیزیں ہیں، 3 نہیں 2 چیزیں ہیں۔ ایک متاثر کامل ہے، وہ تمام مخلوقات ہیں، وہ تمام کی تمام اللہ کی قدرت کے تحت ہیں، اور ایک متاثر معدوم ہے، وہ تمام چیزیں جو محال ہوں۔ تو اللہ رب العزت ایسا پتھر کہ جس کو اللہ رب العزت خود نہ اٹھا سکے، یہ متاثر معدوم ہے، یعنی محال ہے۔ اور جو چیز محال ہو وہ قدرت کے تحت آتی ہی نہیں ہے، اس سے قدرت کے اوپر اثر پڑتا ہی نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ اللہ رب العزت ایسا پتھر نہیں بنا سکتا لہٰذا وہ قادر مطلق نہیں ہے۔ یہ سوال ہی غلط ہے، جیسا کہ یہ کہنا کہ سورج کی روشنی ساؤنڈ ویوز کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی لہٰذا سورج کے اندر نقص ہے، یہ سوال محال، باطل اور غلط ہے۔ بالکل یہی سوال بھی اسی طریقے سے غلط ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جب ڈیبیٹس کا حصہ بنتے ہیں، ان نظریات کو مضبوطی کے ساتھ بغیر کسی کمپرومائز کے اور بغیر کسی معذرت خواہانہ رویے کے جب آپ ان چیزوں کو پیش کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ
کوئی ایتھیسٹ، کوئی ملحد، کوئی بھی باطل فکر کا شخص آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتا، لیکن ضروری یہ ہے کہ آپ کی تیاری مکمل ہو اور آپ کسی بھی چیز سے ادنا درجے میں، جب آپ ایک بیرونی محاذ پر ہوں، خارجی محاذ پر لڑ رہے ہوں، تو وہاں مصلحت پسندی بالکل آنی نہیں چاہیے۔ مصلحت ہمیں جتنی دکھلانی ہے وہ اپنے گھر میں دکھلانی ہے۔ باہر جب ہمیں جانا ہے، جب ہمارا مقابلہ اسلام اور کفر، یہاں مسلمانوں اور ایسے لوگوں کے درمیان کے ساتھ ہے کہ جو اسلام کے اوپر آئیڈیالوجیکل حملے کر رہے ہیں، وہاں جب آپ مصالحت دکھلائیں گے تو گویا کہ آپ نے ان کی آئیڈیالوجی کو قبول کر لیا، ان کے نظریات کو قبول کر لیا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی آئیڈیالوجی اور آپ کے نظریات مضبوط ہوں۔ آپ ان کتابوں کو، ان اساتذہ کے تحت ان کتابوں کو پڑھیے کہ جو ہمارے علماء کرام نے، اسلاف نے، اکابر نے اور صوفیہ اعظام نے چھوڑی ہیں، طویل داستان ہے اس فلسفے کی جو عربی میں، فارسی میں، اردو میں موجود ہے۔ ان کتابوں کو پڑھیے اور اس طریقے سے ان ہتھیاروں سے اپنے آپ کو مسلح کیجئے، تبھی جا کر آپ اسلام کے جھنڈے کو بلند کر سکیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم اسلام کا آوازہ بلند کر سکیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دیکھیے، میرا اس تعلق سے ماننا یہ ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی علاقے میں اور کسی بھی طبقے میں جا سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ خود مضبوط ہوں۔ گھر سے جب تک مضبوط نہیں ہوں گے تب تک آپ باہر مضبوط نہیں ہو سکتے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ڈسکورس پروگرام میں یا کسی یونیورسٹی میں یا کسی کالج میں جا کر آپ اپنے فلسفے کو سیکھیں گے، آپ اپنے علم کلام کو سیکھیں گے، تو میرے نزدیک یہ ایک وہم ہے۔ یعنی جب تک آپ کا خود اپنا علم کلام مضبوط نہ ہو، آپ کے خود اپنے نظریات مضبوط نہ ہو، تب آپ جائیں گے تو ایک برابری کی سطح پر مکالمہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ سیکھنے ہی ان سے جا رہے ہیں، آپ انہی کی بات سیکھنے جا رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ اپنے نظریات کے اوپر اس تسلب کے ساتھ قائم رہ پائیں گے۔ یاد رکھیے کہ تعصب بری چیز ہے لیکن تسلب بری چیز نہیں ہے، اور خصوصاً بیرونی محاذ پر ہمیں جتنا تسلب ہو اختیار کرنا اتنا ضروری ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں کہ جب جدید علم کلام پر گفتگو ہوتی ہے تو خود بہت بڑی تعداد اس وقت مغربی مفکرین کی ایسی ہے جو نظریہ ارتقاء کو قبول کر چکی ہے۔ یعنی ان کے نزدیک نظریہ ارتقاء اور اسلام کے درمیان کمپیٹیبلٹی ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کے درمیان توافق ممکن ہے، اور اس تعلق سے بہت سارے لیکچرز یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود ان کے جو نظریات ہیں بنیادی، یعنی جو علم کلام، اسلامی علم کلام ہے، چونکہ وہ اس میں مضبوط نہیں ہیں، انہوں نے علم کلام مغرب سے سیکھا ہے، فلسفہ مغرب سے سیکھا ہے۔ اب ان کی پہلی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے اسلام اور مغربی نظریات کے درمیان توافق پیدا کیا جا سکے۔ میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں۔ ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے، ہماری ایک آئیڈیالوجی ہے۔ اللہ نے ہمیں جو باتیں قرآن میں کہہ دیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں بیان کر دیں، علماء نے جس چیز کی تشریح کر دی ہے، اب اس سے کمپرومائز نہیں ہے جب بات ہم غیر مسلموں سے کر رہے ہیں، جب بات ہم مغربی فکر اور مغربی تہذیب سے کر رہے ہیں۔ اندرون خانہ آپ جتنا مصالحت کریں، جیسے میں نے کہا، تو آپ اگر یونیورسٹی جا رہے ہیں اور اس نیت سے جا رہے ہیں وہاں جا کر آپ علم کلام یا فلسفہ سیکھیں گے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، آپ گھر میں فلسفہ اور علم کلام سیکھیں، وہاں جا کر آپ فلسفی میں پی ایچ ڈی کر لیں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ دین پر باقی رہیں گے۔ اسی لیے میں نے اپنی تقریر میں اشارہ بھی کیا، اور جہاں جہاں میں مختلف مدارس میں جاتا ہوں تو وہاں کے ارباب حل وقت سے یہ التجا کرتا ہوں کہ ان موضوعات کے اوپر اب مدارس میں ڈپارٹمنٹس ہونے چاہیے، تاکہ طلباء کو اس کمی کا احساس نہ ہو، یا اس کمی کو پورا کرنے کے لیے وہ ان جگہوں کا رخ نہ کریں کہ جہاں اس بات کا بہت قوی امکان ہے کہ وہ اپنے دین کو کھو بیٹھیں، یا کم سے کم مصالحت پسندانہ رویے کا شکار ہو جائیں۔ تو جب انہی مدرسوں میں وہ پلیٹ فارم دے دیا جائے گا، مغربی فکر کی مکمل تعلیم آپ کو یہیں دی جائے گی، تو اب آپ کہیں بھی چلے جائیں گے آپ متاثر نہیں ہوں گے۔ اور الحمدللہ اس کا تھوڑا سا تجربہ ہمیں ہے، ابھی تجربہ کر بھی رہے ہیں۔ ہم مدرسے میں جہاں پڑھاتے ہیں امریکہ میں، تو وہاں پر ہم اپنے طلباء کو، حالانکہ وہ بہت آسانی کے ساتھ کالج جا سکتے ہیں، یونیورسٹی جا سکتے ہیں، وہیں کے پلے بڑھے ہیں، زبان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ہم اپنے طلباء کو شرع عقائد کے درس میں وہ تمام افکار پڑھاتے ہیں، چاہے اس کا تعلق سائنٹزم سے ہو، ریشنلزم سے ہو، فیمنزم سے ہو، سیکولرزم سے ہو، جتنے بھی ازمز ہیں ہم ان کو پڑھاتے ہیں، ان کے جو بنیادی نظریات ہیں وہ پڑھاتے ہیں، تو طلباء کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون کون سے ازمز ہیں اور ان کے خلاف اسلام کا کیا کہنا ہے۔ اب جب وہ آگے جائیں گے، چاہے وہ کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، تو ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ہم نے اس کے خلاف دلائل پڑھے ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے مدارس کے اندر تیاری ہو تو کوئی یعنی اس میں کسی بھی طالب علم کو کبھی بھی وہ احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ
جو فتنہ ایک مرتبہ امت میں آ جاتا ہے وہ مکمل ختم نہیں ہوتا، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات رہتے ہیں۔ تو جب فلسفہ ترجمہ ہو کر ہماری صفوں میں آیا تو اعتزال نے جنم لیا، اور پھر اس کے رد عمل کے طور پر متکلمین آئے، اشاعرہ اور ماتریدیہ۔ اس دور میں معتزلہ، جدید نیو معتزلہ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ پہلے ہی سے موجود ہیں، اور اب وہ بڑی شد و مت کے ساتھ، بڑی قوت کے ساتھ سامنے آ رہے ہیں۔ جو مختلف مغربی یا مشرقی جامعات میں جو اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں آپ کو ایسے لوگ بڑی تعداد میں مل جائیں گے جو فخریہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم معتزلہ ہیں یا معتزلی فکر سے ہم متاثر ہیں، اور اب اس اعتزال کا احیاء ہونا چاہیے جس کو ایک زمانے میں ختم کر دیا گیا تھا، نیست و نابود کر دیا گیا تھا۔ اور چونکہ اعتزال یا معتزلہ کا جو سلوگن ہے وہ یہ ہے کہ نقل عقل کے تابع ہے، عقل کی بنیاد پر ہم یہ طے کریں گے کہ نقل کے معنی کیا ہیں۔ یہ چیز بڑی تیزی کے ساتھ مسلم مفکرین میں سرایت کر رہی ہے، اور اسی چیز کو بنیاد بنا کر وہ مغربی تہذیب اور قرآنی اور حدیثی تعلیمات کے درمیان توافق کی راہ نکال رہے ہیں۔ ایک ٹرم ہے، اصطلاح، اس کو کہتے ہیں ہرمینوٹکس، قرآنک ہرمینوٹکس۔ یہ اصل میں بائبل کی ایک ٹرم ہے، اور اس کو ڈاکٹر فضل الرحمان ایک صاحب گزرے ہیں یونیورسٹی آف شکاگو میں، انہوں نے بائبل سے قرآن میں انٹروڈیوس کرایا، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر محض لغت کی بنیاد پر کی جائے، اور کسی بھی لغوی معنی کو اختیار کر لیا جائے، چاہے وہ بعید ہو یا قریب ہو، اس میں سنت کو اور حدیث کو یکسر نظر انداز کر دیا جائے۔ ساتھ میں نہ صرف یہ کہ قرآن کے لغوی معنی کو، بلکہ اس لغوی معنی کو اختیار کیا جائے جو عرف سے اور مقامی معاشرے سے موافق ہو۔ تو یہ قرآنک ہرمینوٹکس کا ایک مختصر سا تعارف ہے۔ مغربی تہذیب میں اور اس کے پروردہ جو مسلم مفکرین ہیں، وہ قرآنک ہرمینوٹکس کو بڑی شد و مت کے ساتھ اور قوت کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کتابیں لکھ دی ہیں، مثلاً اس وقت 2 تفسیریں ایسی آ چکی ہیں۔ ایک تفسیر جو اسی ہرمینوٹکس کے اوپر مبنی ہے، ایک تفسیر ہے جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام ایک فیمنسٹ ریلیجن ہے، ایک نسوانیت پسند مذہب ہے، اور فیمنزم ایک پورا فلسفہ ہے جس میں اس کو پیش کیا گیا ہے۔ اور ایک دوسری تفسیر ہے جو اس سے خطرناک ہے، جس میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اسلام ہم جنس پرستی کے خلاف نہیں ہے، ہم جنس پرستی کو قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا گیا ہے۔ تو یہ چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، اور یہ ساری ان سب کی جو اصل ہے وہ یہی ہے کہ العقل فوق النقل۔ جو ہمارا طرز عمل ہے وہ اس کے بالکل الٹا ہے کہ النقل فوق العقل، کہ ہم عقل کو استعمال کریں گے، لیکن جہاں ایسا تعارض ہو جائے نقل اور عقل کے درمیان تو ہم نقل کو ترجیح دیں گے، اور اس کی تیاری اسی طریقے سے ہونی چاہیے کہ جس طریقے سے تیاری معتزلہ کے مقابلے میں متکلمین نے کی تھی۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے تو اس زمانے کے فلسفے کو پڑھ لیا جائے تاکہ آپ کی بنیاد مضبوط ہو، اور اس کے بعد پھر جدید فلسفے کو پڑھا جائے۔ بنیاد وہی ہے، الفاظ بدلے ہیں، اصطلاحات بدلی ہیں، مثالیں بدلی ہیں، بنیاد وہی ہے۔ بنیاد اگر مضبوط ہوگی تو پھر جدید اعتزال کا مقابلہ بہت آسان ہوگا۔ اللهم انت السلام منك السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارك ربنا وتعالى يا ذو الجلال والإكرام. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔